السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناصر مصطفیٰ۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ ہم کشمیری بس یہی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی جاری، مقبوضہ وادی میں کرفیو 18ویں روز میں داخل، خوراک اور ادویات کی شدید قلت، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس مسلسل معطل۔ بارہمولہ میں جعلی آپریشن کے دوران مزید ایک نوجوان شہید، 40 سے زائد گرفتار۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کے خلاف بڑے احتجاج کی تیاریاں، حریت مزاحمتی فورم نے بھارت مخالف مارچ کی کال دے دی۔ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے 9 لاکھ بھارتی فوج بھی کم پڑ گئی۔ پلوامہ میں آزادی کے متوالے کرفیو توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ بھارتی فوج کی گولیوں کی بوچھاڑ میں کئی مظاہرین زخمی، پیلٹ گن سے زخمی کشمیری نوجوانوں کے حوصلے بلند، صحت یاب ہو کر دوبارہ بھارت کے خلاف احتجاج کا عزم۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ میری ٹانگ پہ لگی ہے، جن کی آنکھوں پہ لگی ہے ان کو کیا ہوا ہوگا۔ جب میں نے لیفٹ ایسے رائٹ ٹانگ پہ لگایا تو بہت بلڈ لاس ہو چکا تھا۔ تبھی کسی نے، جب میں آگے گیا تو کسی نے اسکوٹی پہ اٹھا کر مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ پورا کارٹریج ہی اندر گیا ہے۔ نماز پڑھ درات پرامن جلوس درات تو پتہ پکان تو وت اڑ ووت آئی پتہ سکوٹی فورس ہمو کور اس پہ حملہ تو لاٹھی چارج کر فائر لگے۔ بھارت میں آر ایس ایس کے غنڈوں کے مظالم سے تنگ لاکھوں دلت سڑکوں پر نکل آئے۔ نچلی ذات کے ہندوؤں کا نئی دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں مودی سرکار کے خلاف احتجاج، عالمی برادری سے تحفظ فراہم کرنے کی اپیل۔ کانگریس رہنما چدمبرم کو مظلوم کشمیریوں کے حق میں بیان دینا مہنگا پڑ گیا۔ سی بی آئی نے نئی دہلی سے سابق وزیر داخلہ کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق چدمبرم بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبوضہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش، آئندہ ہفتے فرانس میں مودی کے ساتھ کشمیر کا معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی۔ کہا کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ، پیچیدہ اور حل طلب مسئلہ ہے۔ وہاں ہندو اور مسلمان رہتے ہیں جن کی آپس میں نہیں بنتی۔ معاملے پر عمران خان اور مودی سے بات چیت ہو چکی۔ دونوں میرے دوست ہیں لیکن ان کی آپس میں دوستی نہیں۔ پاکستان کی جانب سے امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر ثالثی کا خیر مقدم۔ امریکی صدر نے بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود دوبارہ ثالثی کی پیشکش کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام ٹونائٹ وتھ فریحہ میں گفتگو، کہا مسئلہ کشمیر پر حکومت تمام آپشنز استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت پر ورلڈ بینک سے رجوع کرنے کا اعلان۔ بھارت خطے میں بسنے والے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بند کرے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، کہا بھارت کشمیریوں کے لیے انصاف پر مبنی پالیسی بنائے۔ موجودہ صورتحال اور پاک بھارت کشیدگی کا ذمہ دار برطانیہ ہے۔ برصغیر سے جاتے ہوئے برطانیہ نے جان بوجھ کر غلط فیصلے کر کے خطے کو یہ زخم لگائے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج کی سطح مسلسل بلند، گنڈا سنگھ کے مقام پر 60,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ قصور میں 18 دیہات زیر آب، 3 مکمل طور پر ڈوب گئے۔ متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ آج رات 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان۔ دریائے سندھ میں گدو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، راجن پور، جام شورو، کوٹ مٹھن، چاچڑا کے سینکڑوں دیہات متاثر۔ دریائے چناب میں سطح بلند ہونے سے جھنگ کے دیہات زیر آب۔ دریائے راوی کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے سید والا اور اوکاڑا کا زمینی رابطہ منقطع۔ اب تک کی خبر پر ڈی سی ننکانہ صاحب کا متاثرہ علاقے کا دورہ۔
आर्मी चीफ का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा, यूरिया प्लांट का इफ्ताह। जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में पैदावारी सलाहियत और सहूलियात का जायजा लिया। दिफाई और सिक्योरिटी आलात के मयार पर इत्मीनान का इजहार। दिफाई मसनूआत में मजीद जिद्दत लाने और निजी शोबे के साथ इश्तराक मजबूत करने की हिदायत। कराची में गंदगी के अंबार, हर गली हर मोहल्ले में बच्चे बीमार। 10 रोज में 12,000 से जायद बच्चे डायरिया, नमूनिया, गैस्ट्रो और पेट की बीमारियों में मुब्तला। बारिश और ईद के बाद मरीजों की तादाद में 300 गुना इजाफा। मुतासरा बच्चे सिविल, जिना, अब्बासी, लियारी और सिंध गवर्नमेंट चाइल्ड अस्पतालों में मुंतकिल। अली जैदी की सफाई मुहिम से शहर साफ होने के बजाय गंदा हो रहा है। नालों का कचरा उठाकर शहर में फेंका जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद, बोले मेयर कराची पीटीआई के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नालों और मेन होल्स को ब्लॉक करना MQM का वतीरा है। सिंध हुकूमत ने 11 साल तक सफाई नहीं की। कचरा फेंकने से गलाजत और कई मकामात की निशानदही की गई। वफाकी वजीर अली जैदी का जवाबी वार तंज किया। सईद गनी की गली मोहल्ले में जाएं तो लगता है कि लंदन आ गए। सफाई मुहिम की कोई डेडलाइन नहीं, गंदगी के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। मेयर कराची का नाम ECL में डाला जाए। वसाइल और इख्तियारात होते हुए वसीम अख्तर काम नहीं कर रहे। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। वसीम अख्तर बोले मुस्तफ़ा कमाल मुस्तरद शुदा और कराची से भागा हुआ शख्स है। नैब का रेफरेंस भुगतने वाला मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी के करीब पुलिस नाके पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, 1 शदीद जख्मी। IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार का नोटिस, जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर-ए-आज़म ने रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल इजाफे पर गौर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। डॉक्टर इशरत हुसैन की ज़ेर सरबराही कमेटी में दिफा, खजाना और इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरीज शामिल। कराची में कोरंगी जमान टाउन पुलिस की कार्रवाई, 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। 10 पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार करके ईदी फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया। इब्राहिम हैदरी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मशकूक अफराद की तस्दीक का अमल जारी। जेहलम में पुलिस से मुकाबले में 3 अगवा कुनंदगान गिरफ्तार, मुग़वी बाजियाब। क्लिफ्टन कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 1289वां उर्स आज से शुरू होगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। महकमा औक़ाफ़ के मुताबिक उर्स की तक़रीबात 22 से 24 अगस्त तक रहेंगी।